ویسے تو ملک بھر میں زرعی شعبے مشکل میں رہا ہے، مگر اس سیلاب کے بعد بہت متاثر ہوا ہے، اور آگے جا کے جو ہمارا فوڈ سیکیورٹی ہے، نیشنل فوڈ سیکیورٹی ہے، اس کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ان سے انٹریکٹ کرنے کے بعد میں نے اپیل کیا تھا وزیر اعظم صاحب کے وفاقی حکومت کو ایک زرعی شعبے کے لیے ایک ایگریکلچر ایمرجنسی اور ایک کلائمیٹ ایمرجنسی اوور آل فلڈ سے نقصان ہوا ہے اس کو انگیج کرنے کے لیے یہ اعلان کیا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ ریکویسٹ کیا تھا کہ جو ہمارے کسانوں کے بجلی کے بلز ہیں ان ڈسٹرکٹس جو متاثر ہوئے ہیں یا وہ علاقے مختلف صوبے میں جو سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں وہاں ان کے بلز کو بھی معاف کیا جائے۔ ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ریکویسٹ کیا تھا، دوسرے ریکویسٹ بھی کیے تھے، بٹ ان دونوں ریکویسٹ کے مطابق ہم وفاقی حکومت کے اور وزیر اعظم صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے نہ صرف کلائمیٹ ایمرجنسی اور ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کیا، مگر ساتھ ساتھ جو الیکٹریسٹی بلز ہے ان کو بھی معاف کیے، اور وہ اوور آل معاف کیے گئے ہیں جو ریزیڈینشل کنزیومرز ہیں ان کے بھی معاف کیے گئے ہیں۔ تو ہم ان دونوں اسپیکٹس کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب اور وفاقی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ میں نے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ سے بات کیا تھا کہ ہم جو صوبائی سطح پہ کر سکتے ہیں آپ اپنا منصوبہ بنائیں تاکہ ہم اس شعبے کو خاص طور پہ جو چھوٹے کسان ہیں، جو چھوٹے زمیندار ہیں، ان کو کس طریقے سے صوبائی حکومت سپورٹ کر سکتے ہیں، اور امید یہ ہے کہ وفاقی حکومت ہمارے ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم مزید سپورٹ بھی دے سکیں گے۔ تو سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ہم نے بے نظیر ہاری کارڈ شروع کروایا ہے اس کے تھرو ہم جو چھوٹے زمیندار ہیں، کسان ہیں بٹوین 1 and 25 ایکرز، ان کو ہم اس کارڈ کے تھرو اور CNIC کے تھرو اور مختلف طریقہ کار ہے ویریفیکیشن کے لیے، وہ ویریفیکیشن کر کے ان کو سندھ حکومت سپورٹ کریں گے، اور DAP میں اور یوریا میں ہم اپنے کسانوں کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں۔ میں سندھ حکومت کا شکر گزار ہوں، اور امید یہ ہے کہ جلد از جلد یہ منصوبہ شروع ہو جائے گا۔ ہمارا کوشش یہ ہے کہ جو ویٹ کا کراپ ہے اس کو ہم سپورٹ کریں تاکہ ہمیں امپورٹ کرنے کی ضرورت نہ ہو، اور ہم نہ صرف پاکستان کی اوور آل معیشت کے حوالے سے، اگر میں سمجھتا ہوں صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومتیں ٹائملی انٹرونشنز کرتے ہیں تو جو نقصان ہونا تھا اس سیلاب کے حوالے سے ہم اس کو نہ صرف میٹیگیٹ کر سکتے ہیں، مگر جو پاکستان کے عوام پہ بوجھ ایک بہت مہنگا امپورٹ بل کی صورت میں آنے والا کہ ہم باہر سے گندم امپورٹ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور تو پھر پاکستان کے عوام کا پیسہ باہر کے کسانوں پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے وسائل اپنے کسانوں پہ خرچ کریں اور اپنے زرعی شعبے کو بھی سپورٹ کریں، اور اوور آل پاکستان کی معیشت میں ہم چاہیں گے کہ ہم اس پوزیشن پہ آ جائیں کہ ہم امپورٹ کرنے کے بجائے ایکسپورٹ کرنے کے پوزیشن میں ہو۔ تو اس کے لیے جو زرعی پیکیج سندھ حکومت دے رہا ہے اس پہ اگر وفاقی حکومت ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو ہم مزید کور کر سکیں گے۔ مختلف انٹرونشنز ہیں جو میں چاہوں گا کہ وفاقی حکومت اگر یہ بھی کر لے تو ہمارا اوور آل زرعی شعبے کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے وفاقی حکومت نے جو IMF کے ساتھ طے کیا کہ ہم نہ سپورٹ پرائس دے سکتے ہیں، نہ اپنے کسانوں سے پروکیور کر سکتے ہیں، تو فوری طور پہ اپنے ایگریکلچر ایمرجنسی کے تحت وفاقی حکومت کو عالمی ادارے سے بات کر کے یہ اس پالیسی پہ نظر ثانی کرنا پڑے گا
تاکہ ہم پاکستان میں اپنے کسانوں کو سپورٹ پرائس بھی دے سکے اور پروکیور بھی کر سکے. ساتھ ساتھ جو ٹیکس کی پالیسیز ہیں انہی عالمی اداروں کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو ریویو کیا جائے تاکہ ہم اپنے کسانوں کو ایگریکلچر سیکٹر کو ٹیکس کی صورت میں بھی اور ٹیکس ریلیف کی صورت میں بھی سپورٹ کر سکیں. یہ ہوا ہمارا ایگریکلچر شعبے کے حوالے سے جو انٹرونشنز ہوئے ہیں. ویسے آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ فلڈ کے جو اثرات ہیں وہ ابھی بھی جاری ہے. خاص طور پہ اوبیسلی سندھ کے لو لائنگ ایریاز میں ہمارے کچے میں تو نقصان ہوا، مگر جس پیمانے پہ صوبہ پنجاب میں اور وہاں خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں نقصان ہوا ہے وہ تاریخی ہے. اور جب کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ چاہے وہ صوبائی حکومت ہو تو انہوں نے اعلان بھی کیا ہے کہ وہ اپنے جو متاثر ہوئے ہیں ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، وہ آگے جا کے ان کو اگر جو نقصان ہوا ہے اس کے لیے وہ کمپنسیٹ بھی کریں گے. مگر جو فلڈ کے ریلیف آپریشنز کے دوران سپورٹ کرنے کے مختلف طریقے کار ہوتے ہیں، اور ایک یہ تو بہت ضروری ہے کہ آپ آگے جا کے کیا کریں گے، لیکن جو سب سے ضروری ہے وہ آج آپ کیا کر رہے ہو. اور اس کے لیے میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ جتنا سپورٹ اور اچھا ہوگا جو سپورٹ صوبائی حکومت دے رہا ہے، دیٹ سپورٹ وڈ بی ایمپلیفائڈ اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ان علاقوں میں جو متاثر ہے، جو آج بھی پانی کے نیچے ہیں، آج بھی وہاں کے عوام ملتان کا، بھاولپور کا، لودھرا کا، جلال پور کا، اپنے مختلف علاقے میں ایسے جگہ ہیں جو پانی کے نیچے ہیں، وہ نہیں پہنچ سکتے ہیں. اب کتنے ہفتے ہو چکے ہیں جب سے یہ سیلاب شروع ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے وفاقی حکومت قدرتی آفت کسی ایک صوبہ کا ذمہ داری نہیں ہے. ہر چیز اوبیسلی صوبائی حکومت اپنا پورا کوشش کرتے ہیں، مگر قدرتی آفت کے دوران دنیا بھر میں وفاق صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں. تو وفاقی حکومت پہ یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے آپ جو بھی متاثر علاقے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ نقصان تو پنجاب کا تو ہوا ہی ہوا ہے، پر ہم یہ نہیں بھول سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں بھی تپاکن نقصان ہوا ہے. پختونخوا میں جو ہوا ہے، جو نقصان ہوا ہے، وہ بھی تاریخی ہے اپنے لحاظ سے. تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ واحد طریقہ کار ہے کہ وفاقی حکومت متاثر لوگوں کو فوری طور پہ ریلیف پہنچا سکے. یہ سٹینڈرڈ پریکٹس رہ چکا ہے. پچھلے سیلاب میں وفاقی حکومت نے یہی کام کیا. کووڈ کے پینڈیمک کے دوران ہم نے یہی کام کیا. تو آج اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ جنوبی پنجاب کے عوام کا قصور کیا ہے کہ جب ان کے ہاں تاریخی تباہ کن سیلاب آئے، ان کے لوگ در بدر ہو چکے ہیں، بے گھر ہیں، سڑکوں پہ رہ رہے ہیں. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے انا کی وجہ سے یا پتہ نہیں کیوں یہ فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے؟ ان کو اپنا پالیسی پہ نظر ثانی کرنا چاہیے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو سپورٹ دیا جائے فلڈ کے جو متاثر ہو چکے ہیں. باقی ہمارا ایک پوائنٹ رہا ہے کہ جیسے یہ سیلاب شروع ہوا، وفاقی حکومت کو کسی صوبائی حکومت نے کچھ مانگنا نہیں تھا. یہ وفاقی حکومت کا ایک پروسیس ہے. وفاقی حکومت کو عالمی سطح پہ انٹرنیشنل اپیل درج کرنا چاہیے تھا. وہ فوری طور پہ آپ کو مدد میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، آپ پورا اپنا کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ 100 روپے خرچ کر رہے ہو تو 200 روپے ہوتا خرچ کرنے کے لیے. اگر آپ 100 لوگوں کو مدد کر رہے ہو تو آپ 200 لوگوں کو مدد کر سکتے اگر عالمی دنیا آپ کے ہاتھ میں ہاتھ تھام لیتے. اور آج بھی اس لیے ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ عالمی دنیا سے بات کرے اور اپنا IMF کے جو ریسٹرکشنز ہے اس فلڈ کے وجہ سے ان پہ نظر ثانی ہو
اس کیس کو بھی لڑنے کے لیے, وہ کیس لڑنے کے لیے آپ کا ہاتھ مزید مضبوط ہوتا اگر آپ ٹائملی فیشن پہ عالمی اپیل اگین جو آپ نے ہر سیلاب میں کیا ہے, ہر بار جب یہ ایسے آفت ہوا ہے تو یہ پروسیس وفاقی حکومت نے آٹو پائلٹ پہ کیا ہے, تو اس دفعہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہونا چاہیے تھا, نہیں ہوا. ابھی بھی جس طریقے سے وفاقی حکومت مدد کر سکتا ہے ان لوگوں کو جو متاثر ہوئے ہیں ہمارے ذرائع شعبے کے حوالے سے, وہ ہم امید کرتے ہیں کہ ضرور وہ کریں گے. وزیر اعلیٰ صاحب کا میٹنگز ہوئے ہیں رانا تنویر صاحب کے ساتھ, وزیر اعظم صاحب نے ان کو بھیجا تاکہ ہم ذرائع شعبے کے حوالے سے جو سپورٹ کر سکتے ہیں اس پہ بات چیت کیا جائے, اور امید ہے کہ اس قسم کی ملاقات مزید ہوں گے تاکہ ہم اپنا کسانوں کو, اپنے ذرائع شعبے کو بچا سکے اس نقصان سے, اور اوور آل پاکستان کی معیشت کو سپورٹ کر سکیں. جہاں تک یہ دونوں پوائنٹس ہیں یہ صوبائی حکومت کے خاتے میں نہیں آتے, ان کی ذمہ داری بھی نہیں ہے, یہ مطالبات وفاقی حکومت سے ہی ہیں. اور وفاقی حکومت کے میں نے اس پریس کانفرنس بھی شروع کرتے ہوئے کہا کہ ہم شکر گزار ہیں کہ جہاں تک ذرائع شعبے میں ایمرجنسی ہے, جہاں تک بجلی کے بل معاف کرنے کی پوائنٹ ہے, انہوں نے ہمارے مطالبات مانے ہیں. ہم ساتھ ساتھ یہ میں نے آج ایکسپلین کیا کیوں میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام مگر عالمی سطح پہ اگر اپیل ٹائملی ہوتا تو آپ کو مختلف طریقے سے یہ مدد ضرور کرتا. باقی یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ سوال تو آپ مجھ سے نہیں, آپ ان سے پوچھ لیں. سوال ہے ریسکیو اور ریلیف کے حوالے سے. ریسکیو اور ریلیف تو پہلا فیز ہوتا ہے, جو پھر اس کے بعد فیز آتا ہے وہ ریہیبلیٹیشن کا آتا ہے. جو نقصان ہوا ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے, جیسے پچھلے سیلاب کے بعد صوبائی سندھ کے حکومت نے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر ایک تاریخی منصوبہ شروع کیا جہاں ہم نہ صرف 20 لاکھ گھر بنانے جا رہے ہیں جن کا نقصان ہوا تھا پچھلے سیلاب میں, مگر یہ کلائمیٹ ریزیلینٹ ہاؤسنگ ہے جس سے ہم کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اپنا ایک قسم کا ریزیڈینشل انفراسٹرکچر کو بہتر کر رہے ہیں تاکہ دوسرا آنے والے سیلاب میں ان گھروں کو نقصان نہ ہو. اور ایک معاشی کمپوننٹ ہے جو ویمنز امپاورمنٹ کی کمپوننٹ ہے جہاں ہم مالکانہ حقوق ان گھروں میں رہنے والے خواتین کو دے رہے ہیں. تو اسی طریقے سے میں امید رکھتا ہوں کہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت مل کے ریلیف اور ریبیلیٹیشن کے فیز کے بعد ریکنسٹرکشن کا بھی ان کا فوکس ضرور ہوگا. جہاں تک یہ جو دفاعی اگریمنٹ ہے جو سعودی عربیہ کے ساتھ سائن کیا گیا ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ سارے پاکستان میرا خیال میں اس کو ویلکم کریں گے. ہر پاکستانی اس پیکٹ کے بارے میں نے صرف اور صرف پازیٹیو فیڈ بیک سنا ہے. فارن ریلیشنز کمیٹی جو پارلیمان کا ہے, نیشنل اسمبلی میں ہنا ربانی کھر صاحبہ اس کا چیئرپرسن ہے, وہ اس اگریمنٹ کے حوالے سے ایک بریفنگ اسکیجولڈ بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایک ان کیمرہ بریفنگ بھی ریکویسٹ ڈالے چکے ہیں. تو ضرور پارلیمنٹری پروسیجر کے مطابق جو ہمارے پاس اختیار ہے پارلیمانی اوورسائٹ کا وہ ہم فالو کر رہے ہیں, اور اگر کچھ کمپوننٹس اس میں پبلکلی ڈسکس نہیں ہو سکتے تو وہ ہمارا ان کیمرہ بریفنگ میں ڈسکس ہوں گے. جہاں تک فلسطین کے سوال ہیں, اس موضوع پہ جس طریقے سے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں اس بار وہ ممالک بھی فلسطین کو ریاست کے طور پہ مان رہے ہیں جو ماضی میں نہیں کرتے تھے, یہ ثبوت ہے کہ جو فلسطین کے عوام جدوجہد کر رہے ہیں اس جدوجہد میں وہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں. امید ہے کہ جو یہ ظلم اور ناانصافی غزہ میں اور فلسطین کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے, اور ساتھ ساتھ جس طریقے سے اسرائیل نہ صرف غزہ پہ مگر مختلف ممالکوں پہ اور موسٹ ریسنٹلی جو دوحہ میں انہوں نے حملہ کیا ہے, اس کا اثرات نہ صرف اس قسم کے سیکیورٹی پیکٹس
میں ہوں گے، مگر میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو مڈل ایسٹ میں ممالک ہیں وہ بھی اپنے پالیسیز اب ان حملوں کے بعد ریویو کریں گے، اور جو دوسرے ممالک ہیں جو آج تک اسرائیل کے ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی اپنے پالیسیز پہ نظر ثانی کریں گے۔ جہاں تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام ہم نے تب انٹروڈیوس کروایا جب ہم مسلم لیگ نواز کے اتحادی تھے۔ الیکشن کے دوران تو مسلم لیگ نواز اس پروگرام کا اونرشپ پوری انداز میں لے رہے تھے، یہاں تک کہ وہ بار بار ہمیں یاد دلواتے کہ اسحاق طاہر صاحب فائنانس منسٹر تھا جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام انٹروڈیوس کروایا گیا۔ مسلسل اس پروگرام کی تعریف ان کے تمام نمائندے کرتے آ رہے ہیں، تو اگر انہوں نے یو ٹرن اس پہ لیا ہے تو ان سے پوچھا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہمارا آئینی ذمہ داری ہے، ہمارا اسلام کے مطابق ذمہ داری ہے کہ جو غریب عوام ہیں ان کو مدد کیا جائے، اور ہم اس پروگرام کے ذریعے جو عالمی سطح پہ انٹرنیشنلی اس کو نہ صرف اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اس کو گولڈ سٹینڈرڈ کیا جاتا ہے، اور یہ واحد منصوبہ ہے جو پاکستان کا منصوبہ دوسرا ممالک اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں۔ تو اگر وفاقی حکومت اور یہ پروگرام کے بارے میں لوگ جو سٹیٹمنٹس بھی دیتے ہیں ان کا شاید اس پروگرام کے بارے میں پورا علم بھی نہ ہو، جہاں کیش ٹرانسفر اور سپورٹ غریب ترین عورتوں کو اس پروگرام کے حوالے سے ملتا ہے۔ سب سے زیادہ جو تعداد ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بینیفیشریز کے، وہ صوبہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے بعد صوبہ سندھ، اس کے بعد پختونخوا، اور اس کے بعد بلوچستان۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں وسیلہ تعلیم، وسیلہ روزگار، وسیلہ حق پہلے سے موجود ہے، جس کے تھرو ہم نہ صرف یہ مالی مدد پہنچا رہے ہیں مگر روزگار کے مواقع فراہم کر رہے ہیں، سکلز ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت کمپریہنسو پروگرام ہے۔ جہاں تک آئینی ترمیم کے سوال ہے، نہیں، آج تک مسلم لیگ نواز نے مجھے کوئی نہ ڈرافٹ شیئر کیا، نہ پروپوزل سامنے آیا ہے۔ اگر ان کے پاس ایسے کوئی آئینی ترمیم موجود ہوگا تو ان کو اس کو اناؤنس کرنا چاہیے، پی ایم ایل این کو کوئی پارلیمان میں لے کر آنا چاہیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس لے کر آنا چاہیے۔ ہم سیاسی جماعت ہیں، ہم آئین ہو یا قانون سازی ہو اس پہ ہم غور سے دیکھیں گے۔ اپنا پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور پارٹی ممبرز کے پاس میں جو بھی ان کا پروپوزل ہے لے کے جاؤں گا، اور پارٹی کے ساتھ مل کے فیصلے کر کے آگے کے جو بھی لاہے عمل ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی طے کرے گا۔ جہاں تک یہ ذرائع شعبے کے آپ کا سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دا پروف از ان دا پڈنگ، اور جو ان انٹرونشنز کے بعد پاکستان کے ذرائع شعبے کو، پاکستان کے کسان کو جو فائدہ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ مثلاً جب ذاکر زرداری صاحب پچھلے بار پاکستان کا صدر تھا تو پاکستان ایک ویٹ امپورٹنگ کنٹری تھا، شوگر امپورٹنگ کنٹری تھا، باقی چیزوں کو بھی ہم امپورٹ کرتے تھے، اور ایک سال کی اندر ہی اندر یہی انٹرونشنز کر کے، پروکیورمنٹس کر کے اپنے کسانوں کو پیسہ دلوا کے اس کے بجائے کہ دوسرے ممالک کے کسانوں کو پیسہ دلوا کے ہم نے پاکستان کو ایک ایکسپورٹر کنٹری بنا دیا، اپنا کسانوں کو فائدہ پہنچا دیا۔ اب جہاں تک پروکیورمنٹ کا طریقہ کار ہے اس میں بہتری کی گنجائش ضرور ہوگا، مگر یہ پورا سلسلہ کو روکنا پاکستان کے ذرائع شعبے پہ ایک حملہ ہے۔ یہ ہمارے غریب کسانوں کو سب سے زیادہ متاثر کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب کہ آپ بالکل صحیح، نہ صرف سندھ، ملک بھر میں اس سلسلے میں کمزوریاں ہوں گے، ان کمزوریاں کو زیادہ ہائی لائٹ کر کے وہ
पूरा प्रोग्राम को सैबोटाज करने का उनका तरीक़ेकार रहा है। हमने जो सिंध में ये हाड़ी कार्ड शुरू करवाया है, और ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, हम चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा हम लोगों को रजिस्टर करवाएं इस कार्ड के ज़रिए। मेरा कोशिश यही था कि इस कार्ड के थ्रू हम ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीक़ेकार से सपोर्ट भी पहुंचा सकें, प्रोक्योरमेंट भी कर सके, और माजी में और आगे जाके जो हमने इंटरवेंशंस करने हैं वो हम इस कार्ड के थ्रू अगर करते हैं तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। पर ये एक लंबा प्रोसेस होगा। जहाँ तक मेरे कज़न्स की सियासत में एंट्री की बात है, मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी देर से सियासी तौर पे एक्टिव रहे हैं, और अगर उनके अब मज़ीद इरादे हैं सियासत करने का तो हम उनको वेलकम करते हैं। हमेशा से नेक ख्वाहिशात हमारे रहे हैं उनके लिए, आगे भी रहेंगे। आपने देखा होगा कि हमने कभी भी नहीं गैनवा ग्रुप का सियासत तो तारीख़ी तौर पे होता आ रहा है, कभी भी नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तरफ से, मेरे तरफ से, मेरे बहनों की तरफ से कोई एक छोटा सा क्रिटिकल भी बयान इनके सियासत और इनके किसी चीज़ पे हुआ है, और उम्मीद है कि ऐसा ही रहेगा। हम चाहेंगे कि सब आगे आएँ, मुल्क का खिदमत करें, आवाम का खिदमत करें। मैंने वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई तनकीद सुना नहीं है, और मैं समझता हूँ कि मुस्बत क्रिटिसिज्म देना या नॉट इवन क्रिटिसिज्म देना, तजवीज़ देना कोई तनकीद नहीं होता। जहाँ तक सूबा पंजाब के चंद वज़ीरों के बयानात हैं, उम्मीद है कि वो उनके ज़्याती ख़यालात होंगे और पार्टी पॉलिसी नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि ये जो व्लॉग्स है इन पे ज़्यादा आप देखेंगे, आफ्ताब साहब तो इधर बैठा है, अरबाब साहब जिस अंदाज से इधर बात करता है वो अलग होता है, जो व्लॉग पे होता है वो अलग होता है। तो जो डिजिटल मीडिया है ना, वो ज़्यादा स्पाइसी एक लिहाज से कवरेज दिया जाता है, और ये एक नेचुरल एक मीडिया का प्लेटफॉर्म है जिससे हमें एंगेज करना पड़ेगा। जहाँ तक कराची के मसाइल है वो बहुत ज़्यादा है, मुझे डिटेल्स नहीं पता, लेकिन अगर नेस्पाक से कोई मास्टर प्लान या कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज़ मांगा गया है तो वो कोई बुरा नीयत के साथ नहीं मांगा गया होगा, वो एक अच्छा नीयत के साथ किया गया होगा। जहाँ तक सड़कें बनाने के इश्यूज़ है, वो सड़कें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी KMC काम कर रहे हैं कि हम उन सड़कों को बेहतर करें। जो आप ये बार बार सड़कें बनाने के इल्ज़ामात लगाते हो, इसकी जो एक वजह है वो ये कि हम सड़कें बनाते हैं और कोई साहब आके ड्रिलिंग करते हैं और वो अपने गैस लाइन बनाते हैं, इसके देखे बगैर कि या सूबाई हुकूमत के साथ या लोकल बॉडी के नुमाइंदे के साथ बात किए बगैर, और उसकी वजह से कराची में काफ़ी नुकसान हुआ है। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर आला साहब से कि इन वफाकी इदारों के साथ बात किया जाए, उनको पाबंद किया जाए कि किसी काम करने से पहले उनको लोकल इंतज़ामिया को, सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। मैं ख़ास तौर पे लियारी के सड़कों के बारे में कहना चाहूँगा कि वहाँ जो नया सड़कें बने, अपने गैस लाइन्स लगाने के लिए वो पहुँच के शुरू हो के हमारे नया मतलब पिछले बजट में बने हुए सड़कों को नुकसान पहुँचाए हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस किस्म के जो इश्यूज़ है वो एड्रेस किया जाए, ताकि हम इसको मुसलसल जो इस किस्म की तकलीफ़ें हैं उनको ना उठाना पड़े। कराची के हवाले से हमारा काफ़ी प्रायोरिटीज़ है। मेरा ज़ोर रहा है कि हम जो पानी के मसाइल हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करें। हम ऑब्वियसली आज तक इंतज़ार में हैं कि जो वफाकी हुकूमत के इंटरवेंशंस है कि फॉर एसेट्रा वो उनका हम इंतज़ार ही कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ सूबाई हुकूमत और बल्दियाती निज़ाम को मिल के इंटरवेंशंस जो हो रहे हैं, चाहे वो हब कनाल से जो नया पाइपलाइन लेकर आया गया है या दूसरे जो इंटरवेंशंस मुझे ब्रीफिंग्स दिए गए हैं, उससे उम्मीद है कि काफ़ी
امپروومنٹ کیا جائے گا. میں چاہ رہا ہوں کہ ہم پانی کو سب سے زیادہ پرائیورٹی دے دیں اور اس کے بعد آپ سڑکیں اور دوسرے ایشوز کو پرائیورٹی دیں. جہاں تک آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کی بات کی ہے, وہ تو میں چاہوں گا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ہم طریقہ کار اپنا کے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ضرور انگیج کرے, لوکل گورنمنٹ انگیج کرے, صوبائی حکومت انگیج کرے. اگر لیاڑی میں یا کسی اور علاقہ ڈسٹرکٹ میں ایسا کوئی گنجائش ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں, تو نہ صرف اس کا معاشی امپیکٹ ہوتا ہے, مقامی لوگوں کو روزگار ملتا ہے, مگر ہم نے دیکھا ہے چاہے وہ صحت کا شعبہ ہو, چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو, چاہے وہ ہمارا برجز کا ہو, چاہے ہمارا ڈیول کیریج وے کے ہو, کہ چاہے تھرکول کے منصوبہ ہو, کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو اپنا کے اپنے عوام کو ریزلٹس بھی دے سکتے ہیں. وہ ہلکے جہاں خرچ ہو ہم خوش ہوں گے. PIDCL کے بارے میں وزیر اعظم صاحب نے خود CM صاحب سے اور پیپلز پارٹی سے وعدہ کیا کہ غیر آئینی کام نہیں ہوگا, تو امید ہے کہ اس میں تو سچ نہیں ہوگا. جہاں تک وزیر اعظم صاحب کا یا وفاقی حکومت کو سپورٹ دینے کے نتیجے میں جو سندھ کو ملا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پچھلے حکومت کے بعد اگر صوبائی سندھ کو وفاقی حکومت سے سپورٹ ملا ہے, تنقید اپنی جگہ K4 پہ, کراچی میں کچھ منصوبے پہ, وہ اب ملا ہے جب شہباز شریف وزیر اعظم رہا ہے. اور مثلاً پچھلے سیلاب میں جو نقصان ہوا, 2/3 of Sindh was under water, 50% of my schools in Sindh were damaged, 20 لاکھ گھر تباہ. اور اس میں جو میں ساتھ تھا, میں ان کا وزیر خارجہ بھی تھا, تو ہم نے انٹرنیشنلی جو سپورٹ لیا اس کا ایک کمپوننٹ یہ تھا کہ وہ انٹرنیشنل سپورٹ کو پاکستان کی حکومت میٹ کرے گا, میچ کرے گا. تو میچ کیا یا نہیں کیا, سپورٹ تو ضرور ملا. گھر بنانے کے منصوبے میں ایک لون کا کمپوننٹ ہے عالمی ادارہ سے, پھر صوبائی سندھ کا کمپوننٹ ہے, اور وفاقی حکومت کی طرف سے بھی ایک کمپوننٹ ہے. میں وزیر اعظم صاحب کا اور خاص طور پہ اسحاق ڈار صاحب کا جو مسلسل انٹروین کر کے انشور کرتا ہے کہ یہ جو وعدہ ہے یا جو سپورٹ ہے وہ ملتے رہیں. جو سندھ میں 50% ہمارے اسکولز کو نقصان ہوا اس سیلاب میں, اس میں بھی وفاقی حکومت کی طرف سے سپورٹ دیا گیا ہے. سندھ کا جو PSDP ہے, آپ اس کا 2013 سے لے کے 2018 کا دور اٹھا کے دیکھیں, پھر 2018 سے لے کے 2023 تک اٹھا کے دیکھیں, معاشی اور وسائل کے مشکلات کے باوجود چیف منسٹر سندھ نے بہت اچھا انداز سے جدوجہد کیا ہے, اور وفاقی حکومت نے اس کے نتیجے میں سندھ کو آپ پھر بھی آرگیو کر سکتے ہیں کہ سائز جو بھی, لیکن تاریخ کے کمپیریزن میں مزید سپورٹ دیا گیا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ باقی سارے مسائل اپنی جگہ, باقی سارے ایشوز اپنی جگہ, میرے لیے اس حکومت کو سپورٹ کرنا, وزیر اعظم صاحب کو سپورٹ کرنا کا اگر کوئی ایک بھی سورٹ آف ریزن ہے جس پہ اس پہ میں مطمئن ہوں, وہ یہ کہ میں پاکستان کا دنیا کا سب سے بڑا ہاؤسنگ ریکنسٹرکشن پروگرام کر رہا ہوں, اور اس لیے کر سکتا ہوں کہ انہوں نے ساتھ دیا ہے. میں تاریخ میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لینڈ ریفارمز کے بعد لارجسٹ ایسٹ ٹرانسفر ان دا ہسٹری آف پاکستان کر رہا ہوں. وہ اگر میں کر رہا ہوں SPF کے یہ گھر بنانے والا منصوبہ کے تھرو ان 20 لاکھ خاندانوں کو, ان کے عورتوں کو مالکانہ حقوق دے رہا ہوں, وہ تو صرف اس لیے ممکن کہ میں نے یہ پروگرام ہم نے ساتھ مل کے لانچ کیا ہے. تو باقی آپ مختلف K3 پہ آپ ضرور کرٹیسائز کریں, باقی کراچی کو کس قسم کے انٹرونشنز ملنا چاہیے, سپورٹ ملنا چاہیے, وہ آپ کا حق ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو تاریخی کام ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اور میرے لیے ایک بہت بڑا وجہ ہے کہ ہم خوشی سے ان کو سپورٹ کریں. بلوچستان میں جو تاریخی
مسئلے ہیں وہ اپنی جگہ جو بلوچستان کے عوام کے اپنے شکایتی ہیں تاریخی طور پہ آج بھی وہ اپنی جگہ. جو یہ دہشت گردی کا خاص طور پہ بلوچستان میں مگر صرف بلوچستان میں نہیں پختونخوا میں اور دوسری جگہوں میں بھی جس انداز سے اس کا فال آف کابل کے بعد اضافہ ہوا ہے وہ کوانٹیٹیولی آپ کے سامنے ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم نے جو بھارت کے ساتھ پاکستان کا جنگ ہوا اس میں پاکستان میں موجود سو کالڈ قوم پرست کی تنظیمیں مگر اصل میں سارے کہنے میں نہیں کہہ رہا ہوں میں اسپیسیفک کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے حالات جنگ میں بھارت کے ساتھ اعلان کیا اور بھارت اس بات کو چھپاتا بھی نہیں ہے کہ وہ مالی مدد مخصوص دہشت گردی کی تنظیموں کو پہنچا رہے ہیں. یہ ایشو کو ہم عالمی سطح پہ بھی ریز کر رہے ہیں. کوششیں جاری ہیں کہ اس کو پاکستان کے اندر بھی ایڈریس کیا جائے اور جو عالمی سطح پہ سپورٹ نیٹ ورک ہے اس کو توڑا جائے. یہ سب سے بڑا رکاوٹ ہے باقی مسائل میں ایڈریس کرنے میں. کیونکہ جب آپ کو ایک جنگ کے حالات پیدا ہوتے ہیں جب دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں تو ایک نیشنل سیکیورٹی ڈائنامک ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جس سے معاشرے کے مختلف پہلوؤں پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں الٹیمیٹلی بلوچستان کا حل ملٹری حل نہیں ہے سیاسی حل ہے. ہمیں پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ فیصلے ایسے لینے پڑیں گے جس سے سب سے پہلے حق فائدہ بلوچستان کے عوام کو مقامی لوگوں کو ہو اس پورے معاشرے کو پورے بلوچستان کے عوام کو یہ دکھانا پڑے گا ان کو ایک سٹیک نہ صرف اپنے صوبے میں اپنے ملک میں وہ سب کچھ ہمارا خواہش بھی ہے اور کوشش ہوگا. جو امیڈیٹ ٹرم پہ جو ہمارے سامنے مسئلہ ہے یہ وہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم نے ماضی میں بھی اس دہشت گردی کو مقابلہ کر کے کامیاب ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی آگے جا کے ہم اسی طریقے سے ان کو شکست دلوائیں. اچھا جہاں تک این ایف سی ایوارڈ کی پوزیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کنسسٹنٹ پالیسی رہا ہے کہ جو این ایف سی ایوارڈ دیا گیا وہ 18ویں ترمیم کی ڈیولوشن 18ویں ترمیم سے پہلے کا این ایف سی ایوارڈ ہے اور ڈیولوشن کے بعد 40 مزید وزارتیں اور ذمہ داریاں صوبے کو دیے گئے مگر اس کے بعد ایک نیا این ایف سی ایوارڈ جس میں اسی انداز سے صوبے کو مزید وسائل دیا جائیں تاکہ یہ ذمہ داریاں پوری طریقہ سے نپٹا سکے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو وفاق کی کمزوریاں ہیں جو ایف بی آر کے شارٹ کمنگز ہیں جو وفاق کا اپنا ٹیکس کلیکشن میٹ نہ کرنے کا فیلئر ہے اس کا جو سزا ہے ہم کیوں اسلام آباد کے گناہوں کا سزا میں کیوں ملتان کا یا سکھر کا یا کوئٹہ کا یا پشاور کے عوام کو سنا دوں. ہم مسلسل وفاقی حکومت سے عمران خان کے دور میں اس دور میں بھی یہ تجویز دیتے آ رہے ہیں کہ جب سے آپ نے سیلز ٹیکس آن سروسز کا ٹیکس کلیکشن صوبائی حکومتوں کو ڈیوالو کیا تو سب سے بہتر پرفارمنس سب سے زیادہ پرفارمنس صوبہ سندھ سے رہا ہے مگر صوبہ سندھ کے بعد باقی تمام صوبے نے بھی یہ ذمہ داری اپناتے ہوئے کام کیا ہے اور تمام صوبوں کا پرفارمنس وفاقی حکومت کے پرفارمنس سے زیادہ بہتر ہے.
تو ہم نے خان صاحب کے دور میں بھی اور اس حکومت کو بھی کہا کہ جو آپ کا سیلز ٹیکس آن گڈز ہے وہ بھی آپ صوبائی حکومتوں کو ڈیوالو کریں. ہم آپ کے لیے یہ ٹیکس کلیکٹ کرنا شروع کر دیں گے, اور آپ ایسے بھی کریں کہ آپ ہمیں ایک ٹارگٹ سیٹ کریں کہ آپ نے فلاں جتنا آپ کا تھا کلیکشن اس کو آپ کہے ہمیں کہ ہمیں ڈبل کرنا ہے, اور اگر میں نہیں کر سکا تو میں سندھ کا پیسہ سے یہ آپ کو بھرا کے پورا پیسہ دے دوں گا, لیکن اگر میں اس کا پرفارمنس مزید بہتر کرتا ہوں تو وہ جو ایکسٹرا پیسہ ہے وہ آپ صوبائی حکومت کو دے دیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو معاشی مسئلے ہوتے ہیں, چاہے وہ صوبہ کا ہو یا وفاق کا ہو, وہ ہمارا کلیکٹیو کنسرنز ہے, اور ہمیں ون ون سولوشنز نکالنا چاہیے جو اپنا ٹیکس جنریشن کو میں اضافہ کرتے ہیں, مزید امپروو کرے تاکہ ہم پاکستان کو بحرانوں سے نکال سکیں. اگر کوئی مختلف سجیسٹنز ہیں, دوسرے سجیسٹنز ہیں, ہم وہ سجیسٹن سننے کے لیے تیار ہیں. ہم آخر پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے. اگر کوئی آپ کا بہتر آرگیومنٹ ہے, میرا آرگیومنٹ سے بہتر ہے, تو وہ آرگیومنٹ آپ ضرور ہم سے شیئر کریں. جو بھی ان کا تجویز ہوگا, جو بھی پروپوزل ہوگا این ایف سی کے حوالے سے, فائنانسز کے حوالے سے, آئین کے حوالے سے, وفاقی حکومت کے, وہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی سے شیئر کیا جاتا ہے تو میں اپنے پاکستان جو ہمارا پی 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 کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے ان کے پاس لے کے جاؤں گا اور اس پہ واپس ان کو جواب دوں گا. آسان کام ہے. بلاول ہاؤس کے سامنے بھلے آ جائے. میں ایکچولی اس ایشو کے حوالے سے کافی کنسرن رہا ہوں, اس لیے میں نے تو کوئی سندھ حکومت کا موقف نہیں سنا, لیکن یہ جو احتجاج کر رہے ہیں ان کے موقف دیکھ رہا ہوں, اور خود کافی پریشان تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو عوام کا حق, غریبوں کا حق, محنت کرنے والوں کا حق کا دفاع کرتے آ رہے ہیں, کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اگر کسی کا پینشن کا جو بینیفیشری ہے ان کا بینیفٹ 65% تھا, ہم اس کو 15% پہ کیسے لے کے جائیں. تو میں نے ایکچولی آج ہی یہ پریس کانفرنس شروع ہونے سے پہلے سی ایم صاحب سے شکایت کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو سی ایم سندھ کا اس پہ نے کلیریفائی کیا ہے مجھے کہ ایسے کچھ نہیں ہوا ہے. کسی کا شیئر اگر کوئی ایسے فیصد کا تھا, اس فیصد کو کم نہیں کیا گیا ہے. جو پینشنرز ہیں ان کو زندگی بھر ان کو پینشنز جیسے پہلے تھا ویسے ملا جائے گا. ہم جو ایک گنجائش ہے یا جو ایک لوپ ہول ہے جہاں کبھی کبھار کسی ایک آدمی کا پینشن 120 ایئرس کے لیے چلتا آ رہا تھا, نہ کہ کسی کا پورا زندگی میں, اس طریقے کے کچھ کنسرنس تھے جو کہ وزیر اعلیٰ اور ان کے کیبنٹ نے ان کو ایڈریس کیا گیا. پھر بھی میں نے ریکویسٹ کیا سی ایم سندھ سے کہ جو احتجاج کر رہے ہیں ان سے انگیج کیا جائے, ان کا جو جائز اعتراضات ہے ان کو دور کیا جائے, اور جو اگر آپ کے کوئی انٹرونشنز ہے یا ریفارمز ہے وہ بھی آپ سندھ کے عوام کے سامنے, اور یہ جو احتجاج کر رہے ہیں ان کے سامنے رکھا جائے. پیپلز پارٹی وزیر اعظم صاحب سے نہ صرف معاملہ اٹھاتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں, جس انداز میں آپ کا وزیر اعلیٰ آپ کا صوبہ کو نمائندگی کرتے ہوئے, آپ کے مسائل کا نمائندگی کرتے ہوئے جدوجہد کرتا ہے, کوئی اور وزیر اعلیٰ نہ آج نہ کل اتنا وفاقی حکومت سے جدوجہد کرتا آ رہا ہے. اس کا نقصان ہمارے سامنے ہے. میں نے جیسے ذکر کیا 2013 سے لے کے 18 سے لے کے 23, مطلب آپ کا زیرو. نہ اس زیرو کو اوپر لے کے جانے میں, اس میں آپ کے پی ایس ڈی پہ منصوبے دلوانے میں, آپ کو یہ تاریخی پروگرام میں سپورٹ دلوانے کے حوالے سے, یہ صرف ممکن اس لیے ہوا کہ پیپلز پارٹی نے نمائندگی کی, ڈٹ کے کیا اور اتنا حصہ نکالا.
یہ تنقید کرنا کہ یہ پھر بھی ناکافی ہے اپنا سائز کے حوالے سے، مختلف صوبے کے پرپورشنز کے حوالے سے، وہ اپنی جگہ ہو بھی سکتا ہے، اور جو ہم سمجھتے ہیں ایشوز رہتے ہیں ہم مسلسل وفاقی حکومت کے ساتھ اٹھاتے رہتے ہیں۔ جہاں تک PIDCL کا ایشو ہے، وہ وزیر اعظم صاحب نے ہم سے وعدہ کیا، ہم نے انہی کنڈیشنز پہ بجٹ کو سپورٹ کیا کہ اس طریقے سے ایسے کو کام ہوگا نہیں۔ تو میرا امید ہے اسحاق ڈار صاحب کا ہمارے ساتھ ایکسپیرینس رہا ہے انگیج کرنے سے، اور اسحاق ڈار صاحب اپنا زبان پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ انشور کرتا ہے کہ جب بھی نون لیگ نے پیپلز پارٹی سے اگر کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ محنت کر کے وہ وعدہ پہ عمل درآمد کرواتا ہے۔ تو یہ جو آپ کا PIDCL کا شکایت ہے، میں خود اسحاق ڈار سے اٹھاتا ہوں کہ اب میرا علم میں نہیں ہے کہ کوئی منی بجٹ آ رہا ہے، اگر آ رہا ہوگا تو ضرور وفاقی حکومت ہم سے بات کریں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے، جب رکھتے تو اس پہ ہم تبصرہ دے سکیں گے۔